الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلب کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ و زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. بلا تفصیل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی نا بڑا سستا سودا ہے. پھر دیکھیے یہ جنت کا سودا بڑا سستا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم ناقص کیا مول چکائیں، اپنا دامن خالی ہے. بڑا سستا سودا ہے یہ جنت کا. یہ دنیا کے اندر رسول اللہ کی تابعداری، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ پاک نے مومنوں سے ایک سودا کیا ہے. کس چیز کا؟ فرمایا اللہ نے ان سے خریدی ہیں اموال انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو خریدا، ان کے مالوں کو خریدا. اپنے مال اپنی جان اللہ کے راستے میں صرف کر دو. مولا تو کیا دے گا؟ فرمایا ان لہم الجنہ، تو مال اور جان مجھے دے دو، میں جنت تمہیں دے دوں. پھر میرا علی شاہ نے فرمایا نا کہ کوثر دا پانی ہے،
اور سونے تو بار دئیے جند پونجلی تے جانا. بھئی یہ مٹی کی ٹھیکری ہے نا انسان، یہ مٹی ہے اور کیا ہے. اگر اس مٹی کی ٹھیکری کی قیمت جنت بن جائے تو سودا مہنگا ہے. بڑا سستا سودا، بڑا سستا سودا، بڑا سستا سودا. کوثر دا پانی ہے، سونے نامے لا دئیے جند پونجلی تے جانی ہے. ایسے اگر رسول اللہ کی تابعداری نہیں کریں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ مرنا تو تب بھی ہے. اور اگر رسول اللہ کی وفاداری اور تابعداری کے اندر موت آ جائے، مر ویسے بھی جانا ہے لیکن ویسے جہنم کا ایندھن بن جانا ہے. اور اگر آقا کائنات کی تابعداری کے اندر مر جائیں تو قیمت پڑ جائے گی، اللہ جنت کا وارث بنا دے گا. کیونکہ ساری دنیا کے آڑتیوں کے سودے جھوٹے ہو سکتے ہیں. کوئی ممکن ہے کوئی منڈی میں بیٹھا ہوا کہ جی یہ اتنے کا، یہ بڑا عالیشان، اس میں فلاں صفت، اس میں فلاں صفت، اس میں فلاں چیز، یہ اتنے پیسے دو میں تمہاری ملک کر دوں گا. ممکن ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ سودا ہی ویسا نہ ہو. وہ جو بیچ رہا ہے، جو صفات بیان کر رہا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہو صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے. یا ممکن ہے وہ تم سے پیسے خرید کے تمہیں دغا دے دے، دھوکہ دے دے. ساری دنیا کا آڑتی کوئی تاجر جھوٹ بول سکتا ہے لیکن خدا کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. تو مومن کی شان ہے ایمان غیب پر ایمان رکھنا، اور یہ مومن کا خاصہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحابہ جانتے ہو عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجیب ہے کہ وہ اللہ کے حضور رہتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ وہ تو ہر وقت خدا کے انوار و تجلیات کی بارش میں ہے. بھئی انہوں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، آسمان کے عجائب بھی دیکھے، زمین و آسمان کے ان معاملات کو دیکھا جو جن تک انسان کی آنکھ کی رسائی نہیں ہے. فرشتے تو ان تمام چیزوں پہ شاہد ہیں، انہوں نے سب دیکھا ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ بھئی جس نے سب دیکھا ہو اگر وہ نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہوگا؟ بھئی نبی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک واسطے کے ساتھ ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. فرشتہ آتا ہے، خدا کا پیغام لے کے آتا ہے، خدا کا کلام بھی لے کے آتا ہے. تو یہ تو ایک تعلق ان کا جڑا ہوا ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ صحابہ نے عرض کی حضور پھر ہمارا ایمان عجیب ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے مجھے یہ بتاؤ تم نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، تم نے درختوں کو میری بارگاہ میں جھکتے دیکھا، تم نے جانوروں کو بولتے دیکھا اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے دریاؤں پہ پتھروں کو تیرتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو زمین کا سینہ چیر کے میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، تم نے کھاری کنویں کو میٹھا ہوتا دیکھا، تم نے جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک سے کٹا ہوا بازو جڑتا دیکھا، تم نے اس لعاب کی برکت سے نکلی ہوئی آنکھ کو واپس جڑتے ہوئے دیکھا. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ تم نے تو یہ سب دیکھا. عرض کی لجپالا پھر آپ ہی فرما دیں عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ تم سے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان بالغیب. مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بھی. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی بات نہیں ہم کرتے، حضور کی ذات کو دیکھ کے تو صحابہ نے گردنیں کٹوا دی، لیکن میرے مصطفیٰ کے حسن کا یہ عالم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام سن کے آج 1400 سال بعد بھی دیوانے اپنا سارا دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. پھر سوچے سمجھے بھئی یہ غازی الدین شہید پھانسی کے تختے کی طرف دوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تختہ دار کی طرف دوڑتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کی برکت ہے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، فرمایا کہ وہ تم سے بعد آئیں گے، دیکھا نہیں ہوگا بس سنا ہوگا. ایک نبی گزرے کہ جن کے ہاتھ پہ پتھر بولتے تھے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا تھا، جن کی انگلی اٹھتی تھی تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا تھا.
جو اشارہ کرتے تھے تو درخت بھی مٹی سے زمین کا سینہ چیر کے در پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک ایسا نبی تھا، بس سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، پڑھ کے اور سن کے وہ ایسے دیوانے ہوں گے، ایسے مستانے ہوں گے، ایسے ساری دنیا کی دولت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ان کو کہو یا دنیا لے لو یا مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار لے لو، وہ ساری دنیا کو پاؤں کے ٹھوکر پہ رکھ کے ایک حضور کے چہرے کی زیارت کو اس پہ فوقیت دے دو۔ تو کہیں گے ساری دنیا کو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر حضور کا دیدار مل جائے تو یہ دنیا اس سے نیچے نیچے ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب، یہ مومن کی شان ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی قیمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی مومن کا خاصہ بیان فرمایا۔ عزیز دوستو، آج ایمان بالغیب جو ہے وہ بڑا متزلزل ہو چکا ہے۔ قبر کے معاملات ہوں یا حشر کے معاملات ہوں، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا نا پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں حشر ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا۔ آج تو الحاد کا دور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا یہ جو تعلیم ترقی شعور کا بڑا شور چل رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم تعلیم عام کر رہے ہیں، تعلیم عام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہوگا، لیکن کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اس تعلیم اور ترقی کے شور میں نتیجہ یہ نکالا کہ الحاد کی کثرت ہو گئی۔ جتنا یونیورسٹی کالج کے اندر ہمارا نوجوان پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ متزلزل ہوتا جاتا ہے، اور وہ ایسے سوال کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرمایا نا کہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑھو، لیکن ہمارا نوجوان بالتخصیص انہی چیزوں کو پکڑ کے ان کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ متشابہات کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے پرکھ رکھی تھی، لیکن ہم انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ گئے۔ تھوڑا عرصہ گزر گیا، ایک ساتھی کے ساتھ بات ہونے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ جنت کی بات سنو۔ میں نے پوچھا بھی آپ جنت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کچھ آپ بھی بتائیں۔ وہ کہنے لگے جی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جنت میں ہولیاں ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، کھائیں پیئیں گے، موج کریں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ بس اس کی سوچ یہیں تک محدود تھی کہ جنت یہی۔ حالانکہ خدا کی قسم جنت تو اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حضور سے سنتے تھے نا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگتا تھا کہ ہم جنت کی وادیوں میں ہی کھو چکے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا متزلزل ہو گیا ہم نے جنت کو بس عیاشی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔ اسی لیے تو وہ سر سید خان جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا یہ مسلمانوں کا رہنما اور لیڈر ہے، اس کی تفسیر کا کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، اس نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جنت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر جنت یہی ہے کہ وہاں پہ عیاشی ہوگی یا وہاں پہ یہ حور و غلمان ہوگی یا شراب کے دور ہوں گے یا یہ چیزیں ہوں گی، تو اس سے تو یورپ کے کعبہ خانے سمجھتے ہیں، یہ شراب کلب خانے، وہ کہنے لگا اس جنت سے تو یورپ کے کلب خانے معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو بات کیا یہ میں گفتگو اس سمت نہیں لے کے جانا چاہتا۔ عزیز دوستو، قبر کے معاملات ہیں اور یقینی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور یقیناً اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال دے کے ارشاد فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، وہ بادل بنجر زمین کی طرف جاتے ہیں اور بنجر زمین پہ جا کے برستے ہیں، اور وہ بنجر زمین اس سے سبزہ اگتا ہے۔ فرمایا بے وقوفو تمہیں سمجھ نہیں آتی، جو رب بارش کے ذریعے بنجر زمین کو سرسبز کر سکتا ہے وہ رب مرنے کے بعد انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ بھئی جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ انسان کو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ میرے بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے اور بڑا سخت حساب ہونا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج سوا نیزے پہ آئے گا، زمین برابر کر دی جائے گی، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی بیان کرتے ہیں کہ سوا نیزے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سرمے کی سلائی مراد ہے،
یا پھر نیزہ مراد ہے؟ بھئی نیزہ بھی مراد ہو یا بعض علماء نے 1.25 میل لکھ دیا، 1.25 میل بھی مراد ہو، آج سینکڑوں میل کی مسافت پہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، لیکن آج بھی سخت گرمی کے دنوں میں باہر زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ کیا عالم ہوگا جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور سورج کا الٹی طرف نہیں بلکہ سیدھا چہرہ زمین کی طرف ہو جائے گا، ہر انسان اپنے ہی پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اتنا طویل دن۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آدھا دن تو مخلوق جو ہے وہ رولتی رہے گی اپنے پسینے کے اندر، ڈوبی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ حساب ہی نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے ہر کوئی دہشت زدہ ہے اور مالک کائنات حساب لینے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں فرما رہا، اور لوگ کسی طریقے سے اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے لوگ در بدر پھرنے ہیں، کبھی جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد، کبھی جناب نوح علیہ السلام کے بعد، بس اسی طرح تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوں گے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مخلوق میرے در پہ حاضر ہوگی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جس کو نہیں پتا وہ جان لے میں وہ ہوں سب سے پہلے جس کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں لوائے حمد جس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کے دروازے کو کھولے گا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سب سے پہلے جب مخلوق کا حساب ہی نہیں ہو رہا ہوگا اور مخلوق پریشان ہوگی کہ اللہ حساب تو لے، جنت جہنم والا کوئی کھاتا کھلے تو صحیح، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنا سر سجدے میں پھینکوں گا، میں رب کے دربار میں سجدہ ریزی کروں گا۔ یار قربان جائیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ آج کے ماحول کے اندر نا، اگر آج کے ماحول میں بھی اگر مثال لے، کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے اپنا پرنا اتار کے پھینک دے نا، اور اگر کسی کی خاطر اتارے، کوئی بندہ کسی کے پاس چل کے جائے یار میرا فلانا کام نہیں ہوتا تو کروا دے تیرے جانے سے ہوگا، وہ جائے اور کہے یار اب میں آ گیا ہوں کر دے، وہ کہے میں نے نہیں کرنا، وہ اپنا سر کا کپڑا اتار کے کسی کے سامنے رکھ دے کہ یار اب تو سر کا کپڑا اتار دیا ہے، یار اگر کوئی سر کا کپڑا میرے لیے اتارے میں مرتے دم تک اگر اس کا احسان بھول جاؤں تو میرے خون کے اندر کمی ہوگی۔ اور جب وہ جو صحیح نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا احسان نہیں بھولا کرتے، لیکن قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام کا یہ احسان امت کیسے بھول سکتی ہے کہ رب قدوس کے دربار میں حضور ننگے سر اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ حدیث پاک اٹھائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ننگا کر کے اپنے رب کے دربار کے اندر سجدہ ریزی کریں گے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ننگا کریں گے، سجدہ ریزی کریں گے، اپنا سر سجدے کے اندر پھینکیں گے، آواز آئے گی ابھی پیارے سر اٹھائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مولا آج سر نہیں اٹھانا جب تک تو امت کا معاملہ میرے سپرد نہیں کرتا، اے اللہ حساب لے۔ اللہ پاک فرمائے گا ابھی پیارے آپ سر تو اٹھائیں۔ نبی مکرم شفیع تیسری دفعہ آواز آئے گی، اے ابھی پیارے آپ سر اقدس اٹھائیں تو صحیح، آپ جو کہیں گے آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے ابھی پیارے سر اٹھائیں، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے اللہ اسی کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب کا سلسلہ شروع کرے گا۔ یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے، بڑا کٹھن معاملہ ہے، حساب دینا نا بڑا ہی مشکل ہے۔ آج باپ کو سال کا حساب دینا پڑے نا مشکل پڑ جاتی ہے، 1 سال کا حساب دینا مشکل ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دکان کی ذمہ داری سب دینا اور کہے کہ سال بعد میں تجھ سے حساب ہے، لیکن یار ساری زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور، پھر وہ کیسے حساب دینا ہے؟ بزرگ اسی لیے فرماتے ہیں بندہ خدا دنیا میں خود کو حساب میں رکھ تاکہ کل قیامت کے حساب کے اندر تیرے لیے آسانی رہے۔ تو یہ حساب اللہ رب العزت کے دربار کے اندر میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، اور پھر یہ تو اللہ کا کرم ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس سے حساب لے لیا گیا وہ پکڑا گیا۔ عرض کی لجپالا آپ تو خود فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے حساب ہوگا،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سرسری سا حساب ہوگا. ایک ہوتا ہے سرسری سا حساب، بھائی ٹھیک ہے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، چل ٹھیک ہے جا. اور کچھ حساب ہوتے ہیں ذرا سخت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو پکڑا گیا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب میری امت کی باری آئے گی نا تو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ کے میری امت سے سوال کرے گا. یہ تو ہم صرف اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، تو یہ شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب امتوں کا حساب سر عام ہوگا، لیکن میری امت کا حساب اللہ اپنی رحمت کی چادر کے نیچے سمیٹ کے کرے گا. اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حساب ہو جائے گا. اور حساب ہونے کے بعد آقا کریم اب دو صورتیں ہیں، حساب کے بعد دو صورتیں ہیں، یا تو جنت کا پروانہ ہے یا جہنم کی، معاذ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے. یا جہنم یا جنت، دو ہی رستے ہیں، تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. یہ جو آج کل ہم نے بنایا ہوا ہے نا راضی رہے شیطان بھی اور راضی رہے رحمان بھی، یہ طریقہ نہ جنت کا نہیں ہے، یہ سیدھا دوزخ کا ہے. یہ تو منافقت کا رستہ ہے. بھئی خدا بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے. جب خدا کو راضی کریں گے پھر شیطان راضی نہیں ہو سکتا، جب شیطان کو راضی کریں گے پھر رحمان راضی نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے ایک رستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا برادری قبیلہ محلے داری ان کو راضی کر لو یا خدا کو راضی کر لو. ساری دنیا اکٹھی راضی نہیں ہو سکتی. اور اب کے دنیا کے معاملات دیکھیں تو اب تو دنیا اور دین یہ بالکل برعکس چل رہے ہیں. اور اگر دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات بڑے خراب ہوں گے. حساب ہوگا، اعمال تلیں گے. تلنے کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے. یہ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے بھئی تولا کیسے جائے گا؟ اعمال بھی بھلا تلتے ہیں. علماء نے تصریح کی ہے اس کی. اور یار اب تو یہ مشکل ہی نہیں رہا اس بات کو سمجھنا. ہوا کو تولنے کا پیمانہ ایجاد ہو گیا، بارش کے قطروں کو ماپنے کا پیمانہ ایجاد ہو گیا. اور یار اگر انسان بارش کے قطرے ناپ سکتا ہے، اگر انسان ہوا کا وزن کر سکتا ہے، تو رب قدوس انسان کے اعمال کا وزن نہیں کر سکتا. اعمال کا وزن ہوگا، کیفیت کیا ہوگی خدا جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کافر بغیر حساب کے دوزخ میں، چلو بھئی دوزخ، ان کا حساب ہی نہیں. کافروں کو بغیر حساب کے دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے گا. اور اہل ایمان کا حساب ہوگا. اور حساب اللہ اکبر کبیرہ، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان کو حکم ہوگا کہ بھئی چلو جنت کی طرف. اور قرآن پاک یہ کہتا ہے جب وہ لوگوں کو نا آواز دیکھیں گے، ہاؤ وہ ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ تو شور مچا دیں گے، وہ ادھر آؤ میری بات سنو. جب لوگ اکٹھے ہوں گے کہیں گے بھئی سناؤ خیر ہے، وہ کہے گا کہ اقرؤ کتابیہ، اور میری کتاب تو پڑھو، میرا نامہ اعمال تو پڑھو، میرے رب نے مجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے. لیکن جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا تو سینہ توڑ کے اس کا بازو ادھر سے نکال کے بایاں پیچھے کی طرف سے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا. اور مختلف کیفیات ہوں گی بندے کے اعمال کے حساب سے. اعمال کے حساب سے جب وہ اگر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ اور میں ایسے ہی مر کے مٹی کے اندر مل جاتا، کاش کہ آج میں خاک ہو جاتا. لیکن جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ تو شور مچا دے گا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اس کو جنت کی طرف روانہ کر دو. اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی عرش کے دائیں طرف ہوگی. انبیاء نور کی کرسیوں پہ جلوہ گر ہوں گے، اولیاء، اور بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ ایسے تاج سجا کے نور کے ممبروں پہ میدان محشر کے اندر بٹھائے گا کہ اللہ کے نبی بھی پوچھیں گے یہ کون ہے. حافظ قرآن سے ہر حافظ قرآن مراد نہیں، لیکن جو باعمل حفاظ ہیں، جو قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوگی ان کے ماں باپ کے سر پہ نور کے ایسے تاج اللہ تعالیٰ سجائے گا کہ انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے. ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی عزت، ان کی رفعت کل میدان معاشر کے اندر دیکھنے والی ہوگی. اور یار اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کی یہ شان ہوگی تو اندازہ کرو علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا.
آج دنیا پہ برسا لو جتنی گولیاں برسانی ہیں علماء پہ، آج حفاظ کے سینے چھلنی کر لو جتنے کرنے ہیں، آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لو جتنے توڑنے ہیں، لیکن کل میدان محشر کے اندر وہ ایک بابا کہا کرتا تھا کہ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج دنیا کی طاقت کے زام کے اندر بھول جاتے ہیں انسان، اور ہر دور کے اندر اپنے اپنے دور کا حکمران وہ سمجھتا ہے کہ فرعون میں ہی ہوں، اور میرے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے تو سب کچھ میرے ہی پلے ہے، کر لو دنیا میں جو کرنا ہے۔ لیکن کل میدان معاشر کے اندر پردے کھل جائیں گے، اور پھر کیفیت یہ ہوگی، یار اندازہ تو کرو، اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کی یہ شان ہے تو علماء کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا، اور عالم دین کا خود کیا مقام و مرتبہ اور عزت و رفت ہوگی، اور اللہ کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی کتاریں لگ جائیں گی، لگ گئیں کتاریں، بلکہ آپ حدیث پاک صحیح حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نمازی اس صف کے اندر کھڑا ہوگا جس صف کے اندر ہارون، قارون، شداد، نمرود جیسے بندے کھڑے ہوں گے، اللہ بے نمازی کو اس صف کے اندر جا کے کھڑا کرے گا۔ اور میرے بھائی کن صفوں کے ہم راہی بن گئے، کن صفوں کی طرف ہم نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ آؤ ان صفوں کی طرف سفر کرو جن صفوں کے اندر فرید الدین گنج شکر کھڑے ہوں گے، داتا علی حجویری کھڑے ہوں گے، جن صفوں کے اندر معین الدین چشتی کھڑے ہوں گے، جن صفوں کے اندر مولا علی عثمان غنی اور فاروق اعظم ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں کھڑی ہوں گی، ان صفوں کی طرف سفر کرنا شروع کریں، اور ایسے اعمال کریں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کی امت کے نیک بندوں کی جوتیاں اٹھانے والی صف کے اندر ہی ہم شامل ہو جائیں۔ میرے بھائی یہ کیفیت جہنمیوں کی اللہ کتار لگا دے گا، اعمال کے حساب سے ان کی کتاریں لگیں گی، اور کریمہ آگے جو اگلی کتاریں ہوں گی نا جو جنت کے رستے پہ لگی ہوں گی، وہ امت کے گناہ گار لوگوں کی کتاریں ہوں گی، ایمان والے گناہ گاروں کی کتاریں ہوں گی، ہاتھوں میں تو جہنم کے پروانے ہوں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رستے سے جب جنتی گزریں گے نا، اور گزرتے گزرتے ایک جہنمی کی نظر ایک جنتی پہ پڑے گی، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، اس کا دامن پکڑ لے گا، کہے گا وہ جنت میں جانے والے مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایک موقع پہ تجھے پانی پلایا تھا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ کہے گا پھر آج حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے۔ تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی اس کو بازو سے پکڑے گا، اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا، مولا یہ بندہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ فرمائے گا اب تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا دنیا میں اس نے نیکی کی تھی، اب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا اس کا معاملہ تیرے سپرد کیا، اس کا بازو پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے چل۔ یہ عزتیں کھلیں گی میدان معاشر کے اندر، جن کو آج دنیا کے اندر لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جن کو آج دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں 7 پشتوں کی شفاعت یہ تو علماء کے ذمہ اللہ نے رکھی ہے، 70 ہزار لوگوں کی شفاعت ایک عالم دین کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔ اور میرے بھائی علماء اس طریقے سے میدان معاشر کے اندر غریب اور گناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں گے، یہ شان ہوگی، یہ انداز ہوں گے، یہ مقام ہوں گے، یہ رفتیں اور عزتیں ہوں گی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پھر اس کے بعد میزان عمل سے گزرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ پل صراط پار کرنے کا، یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ۔ پل صراط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال سے باریک، تلوار سے تیز، آگ سے گرم، اور 500 سال کی مسافت، 500 سال چڑھنا، 500 سال آگے سفر کرنا، 500 سال پھر نیچے اترنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ ایسے گزریں گے جیسے بجلی کا کوند ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے، فرمایا ابھی آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے گا پل کے اس طرف کھڑے ہیں، آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ پل پار بھی کر چکے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے اللہ کے برگزیدہ بندے، اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دی، وہ کہنے لگے جب حضور کی امت کی باری آئے گی نا، پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ پل کو پار کیسے کریں گے؟ وہ کہنے لگے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم دعائے محمد، پل کے اس طرف میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پل سے گزرنے ہوں گے۔ اور کیفیت حدیث پاک میں الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرا امتی پل پہ پاؤں رکھے گا، اس کا پاؤں پھسل جائے گا، فرمایا کہ اس کو نیچے سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی، جہنم کے آنکڑے اس کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وہ پھر اٹھے گا اور پل پہ کھڑا ہوگا، 2 قدم چلے گا پھر گرے گا،
پھر 2 قدم چلے گا پھر گرے گا. حضور نے فرمایا گرتا 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 پھر میری دعا کی برکت سے اللہ اس کو پار لگا ہی دے گا. آگے پار لگ جائیں گے. پار پل صراط سے گزرنے کے بعد کچھ تو وہیں پہ جہنم کے اندر گریں گے اور کچھ پل سے پار گزر جائیں گے. اب جب پار گزریں گے نا، سب سے پہلا مرحلہ جو پل سے پار گزرنے کے بعد ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے میرا حوض ہے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو کوثر ہی عطا کر دیا ہے. اور اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے سے لے کے عدن تک، یمن تک، یہ اتنا بڑا میرا حوض ہوگا، ستاروں کے برابر اس پہ پیالے ہوں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ ہر بندہ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے پیالے پکڑ پکڑ کے پیتا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ ہر بندے کو میں خود پلاؤں گا. ہائے ہائے یار، ساری دنیا کی تکلیفیں ایک طرف نہیں رہ جاتی ہیں اگر حضور کے ہاتھوں سے جام مل جائے. کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے تو نہیں بول رہے کہ تاجدار نے فرمایا کوثر دا پانی ہے، وہ کوثر دا پانی ہے، سونے نامے لا دے یہ جند اونج بھی تے جانی ہے. اس زندگی کو حضور کے نام پہ لگائیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض سے پانی پئیں گے، کچھ غسل بھی کریں گے، کچھ کو وضو کروایا جائے گا اعمال کے حساب سے، کیفیات کے حساب سے. جس کا پورا جسم زخموں سے چور چور ہوگا اس کو ڈبکی لگوائی جائے گی، اور جس کا کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا اس کو وضو کروایا جائے گا، اور کچھ تو صرف پانی پینے کے ساتھ ہی وہ حشاش بشاش ہو جائیں گے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو ہوگا یا جو بھی معاملات ہوں گے، غسل ہو گیا، جس کیفیت میں بھی ہوگا، بس جو ہی یہ وضو ہوا یا غسل ہوا یا پانی پیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فوراً ان کی ظاہری حالت بدل جائے گی. اندر تو بدلے گا ہی لیکن ظاہری حالت بھی بدل جائے گی. 60 ہاتھ کے برابر قد ہو جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے برابر قد اللہ عطا کر دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ عطا فرما دے گا. حضرت ایوب علیہ التسلیم والا صبر اللہ عطا فرمائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ عطا فرما دے گا. آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق. اور پھر فرمایا 5 صفتیں اللہ عطا فرمائے گا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ اور سفید رنگ اللہ عطا فرمائے گا. اور جو جنتی ہوں گے ان کے جسم پہ بال نہیں ہوگا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاریاں ہوں گی، اور بال گھنگریالے ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اب اللہ فرمائے گا بھئی چلو ٹولیوں کی ٹولیاں، دنیا میں یہ جو یار دوست ہوتے ہیں نا، اللہ وہاں پہ بھی ان کی ٹولیاں بنا دے گا. یہ اپنی اپنی ٹولی کے اندر، کوئی بابا فرید ہوں گے ان کے پیچھے ان کی ٹولی ہوگی، کوئی ہر نیک بندہ اپنی اپنی ٹولی کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جنت کی طرف اب اکیلے اکیلے نہیں جانا، ٹولیاں بن کے جنت کی طرف روانہ ہو جاؤ. آپ جنت کی طرف روانہ ہوں گے اور پھر جنت کے دروازے پہ جائیں گے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے بند ہوں گے. دروازے بند ہیں، دروازے نہیں کھلے ہوئے. اب دروازے بند ہیں، ہر بندہ پریشان ہے. اب جنت کا دروازہ کون کھلوائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور اے اللہ کے پیغمبر دروازہ کھلوائیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو نکلوایا تھا، میں کیسے کھلواؤں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میرے امتیوں اپنا سر فخر سے بلند کر لو، اپنا سینہ چوڑا کر لو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. فرمایا میں جنت کے دروازے کھلواؤں گا. سارے نبیوں کے پاس پھرنے کے بعد پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا انداز ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی. حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی. یہ کریم آقا جب جنتی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے نہیں کھل رہے اور پریشانیاں بھی اب کون کھلوائے. کا خاک افتہ دو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں آؤں گا جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے. حضور کی سواری جس شان سے آئے گی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب میں آؤں گا حضرت بلال نے مہار پکڑی ہوگی، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، اور ساتھ مولا علی ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، اور پیچھے میرے گرد میرے صحابہ ہوں گے۔ اور فرمایا صحابہ جانتے ہو میرے قریب تر کون ہوں گے؟ عرض کی لجپالا آپ بتا دیں۔ فرمایا دنیا میں جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، یہ فقیر، یہ درویش، یہ غریب لوگ، کریم آقا نے فرمایا کل قیامت کو جنت جاتے ہوئے میری سواری کے قریب بھی وہ لوگ ہوں گے۔ اور بلکہ یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اعراف ایک مقام ہے۔ حدیث علماء نے اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کی ہے، اور مختلف اقوال ہیں علماء کے اس بارے میں کہ اعراف پہ کون لوگ ہوں گے، لیکن اعراف ایک مقام ہے۔ بعض علماء نے، بلکہ جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، عالم دین ہوں گے، صالحین ہوں گے، نیک، حافظ، شہید، جن کو شہید کیا گیا، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ نا اعراف پہ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یعرفونہم بسیماہم۔ اب کیفیت یہ ہوگی کہ اعراف کے ایک طرف دوزخ ہوگی اور ایک طرف جنت ہوگی، اور اعراف والوں کو جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔ ادھر جنت کی بہاریں بھی دیکھیں گے، ادھر جہنم کا تپش آمیز ماحول بھی دیکھیں گے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یعرفونہم بسیماہم، جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے، نام لے لے کے پکار کے کہیں گے۔ اور علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ پاک ان علماء کو، ان صلحاء کو، ان شہداء کو اعراف پہ کیوں کھڑا کرے گا؟ قرآن پاک نے بھی اس کی اشارتاً وضاحت کی، لیکن علماء نے تصریح کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کہے گا، وہ کہیں گے قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ دنیا میں وہ جو جتھے بنا بنا کے اپنی طاقت پہ بڑا غرور کرتے تھے، جمعکم، تمہاری وہ فوجیں، تمہاری وہ پلسیں، تمہارے وہ جتھے آج کدھر گئے ہیں؟ وما کنتم تستکبرون، بڑا تکبر کرتے تھے، انا ربکم الاعلی کہہ کے سمجھتے تھے کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے تو سب کچھ ہی ہم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر وہ جو اعراف پہ کھڑے ہوئے علماء، صلحاء، شہداء، جن کو گولیوں سے بھونتے ہو نا، یہ کل قیامت کے دن اعراف پہ کھڑے ہو کے نام لے لے کے کہیں گے بسیماہم، تمہارے مکروہ چہروں کو پہچان پہچان کے پھر پوچھیں گے۔ اور علماء نے وضاحت کیا یہ ان کی تذلیل ہوگی جہنم والوں کی۔ دنیا میں یہ تانے دیتے ہیں علماء اور شہداء کو اور نیک بندوں کو، اور کہتے ہیں بھی یہ دین والے یہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ شرابی، کبابی، زانی، بدکار لوگ کہتے ہیں، آج میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی دین تو ہم ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ 10 سال 15 سال جو کچی چٹائیوں پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتا رہا، تو اس سے زیادہ دین کو جاننے والا ہو گیا۔ شراب پینے والا اور زانی بدکار ساری زندگی حرام کاریوں میں گزار کے آج ان علماء پہ تان و تشنیع کے تیر برساتے ہو۔ خدا کی قسم آج انہوں نے تان و تشنیع کیے، لیکن اللہ فرماتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پھر بدلہ دیا جائے گا۔ علماء اب کھڑے ہو جاؤ اعراف پہ، اب کھڑے ہو جاؤ شہداء، اب کھڑے ہو جائیں صلحاء، اور جہنم کی طرف منہ کر کے ان کی بوتھیاں پہچان پہچان کے، او فلانیا دنیا میں بڑی باتیں کرتا تھا، اٹھنا ذرا، کدھر گئی تمہاری فوج، کدھر گئی تمہاری پولیس، کدھر گئی تمہارے لشکر، کدھر گئے تمہارے اسلحے، کدھر گئے تمہارے بارود؟ کوئی چیز فائدہ نہیں دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کہ بھئی یہ دین والے نہیں ہیں، دین تو ہمارے پاس ہے۔ یہ بڑے کھڑے ہو کے کہتے تھے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق علماء کو سکھاتے تھے اور اپنے کرتوت بھول جاتے تھے۔ کل قیامت کے دن هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، اللہ کا قرآن کہتا اقسمتم، قسمیں اٹھا اٹھا کے میڈیا پہ کہتے لا ينالهم اللہ برحمہ، کہ یہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ علماء، اگر یہ قرآن کے حافظ، اگر یہ دین پہ عمل کرنے والے، اگر یہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہیں تو پھر کون اللہ کی رحمت کا حقدار ہے؟ اللہ اکبر کر۔ اور یہ باقاعدہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ بدلہ دیا جائے گا۔ ایسے تو نہیں وہ بابا کہا کرتا تھا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج دنیا کی طاقتیں دیکھ کے نا بڑے بڑے لوگ، یہ مال و دولت یہ ایسی چیز ہے، یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا کہ شاید میں نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔
یہ دنیا، یہ طاقت، یہ نشہ، یہ مال و دولت، یہ 4 دن کی چیزیں ہیں، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر بس بات میں ختم کر رہا ہوں، ہماری جو معاملات ہیں نا ہماری زندگی کے، آج میں جنت کی کچھ صفات بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ جنت ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ آج نہ رالیں ٹپکتی ہیں ہماری ان لوگوں کی شان و شوکت اور جاؤ حشمت کو دیکھ کے، ان کے محلات اور ان کی وی آئی پی زندگی دیکھ کے ہماری رالیں ٹپکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غریب امتی ہیں نا، یہ بڑے بڑے وی آئی پی پروٹوکول والے کل میرے غریب امتیوں کی شان کو دیکھیں گے نا، لگ پتہ جائے گا۔ یہ پھر ان کی شان، پھر ان کے مقام، پھر ان کے مرتبے کل قیامت کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر جو جنت کے اندر جو معاملات ہوں گے وہ تو ابھی میں نے بات شروع ہی نہیں کی کہ جنت کے اندر اللہ کتنی شانیں عطا کرے گا، کیا خصوصیات ہوں گی، کیا مقام ہوں گے، کیا مرتبے اور کیا عزتیں ہوں گی۔ اور عزیز دوستو، ہمارے حال پہ نا وہ مثال صادق آتی ہے کہ بھنگی چلا گیا تھا عطر فروشوں کے بازار کے اندر، اور اس بازار کے اندر جا کے وہ بے ہوش ہو گیا، گٹر صاف کرنے والا بندہ، وہ عطاروں کے بازار میں جا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی، پانی چھڑکا، اس کو معاملات کیے، لیکن اس کو ہوش نہیں آیا۔ اسی کے محلے کا ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا، کہنے لگا، دیکھ کے سمجھ گیا، اس نے کہا یہ تو وہ فلانا گٹر صاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو ایسے ہوش نہیں آنا۔ اور اس نے نا اپنی جوتی کے ساتھ تھوڑا سا گندگی اور غلاظت لگا کے اس کے ناک کے قریب کیا تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی یہ گندگی اور غلاظتیں دیکھ کے نا، یہ عیاشیاں، یہ معاملات دیکھ کے ہم جنت جیسی نعمتوں کو بھول گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ میرے بھائی، یہ دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، 4 دن کے مہمان ہیں ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا فانی ہے۔ اور وہ کوئی حاکم ہو اس نے بھی جانا ہے، وہ کوئی وزیر ہو اس نے بھی جانا ہے، کوئی مشیر ہو اس نے بھی جانا ہے، کوئی غریب ہو اس نے بھی جانا ہے، جانا ہر ایک نے ہے، لیکن ساتھ وہی لے کے جانا ہے جو دنیا میں نیک اعمال کر کے گئے۔ اور وقت تو ختم ہو چکا ہے لیکن ایک بات میں آخر میں پھر ضرور کرنا چاہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے اور جھوٹ بولے، وعدہ پورا نہ کرے۔ آج میڈیا پہ قدغن لگ گئی، بڑا جناب والا سوشل میڈیا پہ بھی پابندیاں لگ گئیں، جو میڈیا کا کوئی اینکر پرسن بولتا ہے اس پہ بھی پابندیاں، علماء پہ بھی پابندیاں، اور طرح طرح سے حقائق کو چھپانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم صرف یہ پوچھتے ہیں، یہ جو معاملہ موجودہ ملک کی حالات اتنے نازک ہو گئے، کئی جانوں کا ضیاع ہوا دونوں طرف سے، بھئی ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں طرف سے جانوں کا ضیاع ہوا، ان کا اصل ذمہ دار کون بنتا ہے؟ اگر حقائق کو دیکھیں، 3 معاہدے انہوں نے کیے ان لوگوں کے ساتھ، اگرچہ میں ذاتی طور پہ جمہوریت کے خلاف ہوں، جمہوریت کو میں جائز نہیں سمجھتا، یہ ووٹنگ کا جو سسٹم ہے ذاتی طور پہ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے نظام کو لانا چاہتے ہیں، ہم اسلامی طریقے سے، خلافت کے طریقے سے نظام کو لانے کے قائل ہیں۔ تو اگرچہ کوئی فکری اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یار 4 دفعہ ان سے معاہدہ کیا گیا، اور پھر آخری دفعہ جب معاہدہ کیا گیا اس معاہدے کے اندر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ بھی ہم اتنے دنوں کے 2 دن کے اندر یا اتنے دنوں کے اندر ہم یہ بل بھی پیش کریں گے، ہم سارے معاملات کریں گے۔ تو یار اتنی غیرت مر گئی۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی ترکی خلافت کے آخری خلیفہ گزرے ہیں، خلافت عثمانیہ اس وقت بالکل اپنی آخری سانسوں پہ چل رہی تھی، لیکن اس وقت بھی جب اسی فرانس کے کتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ جاری کرنے کا ایک عندیہ دیا تھا اور ایک اشتہار شائع کیا تھا، تو سلطان عبدالحمید نے اسی وقت خلافت کا جھنڈا نکالتے ہوئے کہا تھا، فرمایا کہ باز آ جاؤ ورنہ عبدالحمید ابھی جہاد کا اعلان کرے گا، ہم مرتے ہیں تو مر جائیں۔ تم نے سمجھا کہ ہم کمزور ہیں معاشی طور پہ، مالی طور پہ، ہمارے معاملات کمزور چل رہے ہیں تو شاید ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے، ہم اپنی معیشت کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہم اپنے مالی معاملات کو سامنے نہیں رکھیں گے، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے۔ ایمانداری سے بتائیں، جو بھی مومن ہے، کلمہ گو ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کرو۔ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے، اگر وہ حکومتی لیول پہ ہے تو وہ اپنے معاملات کے مطابق اس کا دفاع کریں،
بھئی احتجاج کرنا تو میرا حق ہے، میں کمزور ہوں، حکمران کا کام تو احتجاج کرنا نہیں، اس کا کام اعلان جہاد کرنا ہے، یا ان کو دو ٹوک کہنا ہے باز آ جاؤ بھئی مانو، ورنہ ہم ہر سطح پہ تمہارا بائیکاٹ بھی کریں گے اور اگر بس چلے گا تو جہاد بھی کریں گے۔ احتجاج تو میرے جیسے کمزوروں کا حق ہے، اور میرے استاد تو فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مومن ہو اس کو کہنے کی ضرورت، کہ مسلمان کو اپنے نبی کی شان میں دفاع کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت، اور اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو حالات چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اب موجودہ صورتحال میں میڈیا پہ پابندیاں، جو بھی معاملات، بھی 4 دفعہ معاہدہ تم لوگوں نے کیا، پھر تم نے کہا ابھی ہم اسمبلی کے اندر بل پیش کریں گے، اگر پیش کر دیتے تو آگے بھی سارے تمہارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سا کوئی دھلے ہوئے ہیں زمزم سے غسل کر کے آئے ہیں، وہ بھی تمہارے، انہوں نے کون سا کہہ دینا تھا جی فرانس کا سفیر نکال دو، لیکن تم نے اتنے سے معاہدے پہ بھی عمل نہ کیا، اور ان کو بچانے کے لیے اور اپنے چند ڈالروں کے لیے اتنے مومنوں کا قتل کیا، 14 جانوں کا ضیاع، 8 سادو کی سے پیچھے پیچھے 8 جانیں ضائع ہوئیں، اور سادو کی میں پھر 4-5 جانوں کا ضیاع ہوا، اور اب آگے پتہ نہیں وزیر آباد اور اس سے بعد آگے چناب اور جیلم تک کتنی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، ریاست اور پھر وعدہ خلافی یہ تو بنتی نہیں، اپنی ہی عوام کے ساتھ وعدہ کر کے اور پھر وعدہ خلافی، یہ ریاست کو زیب نہیں دیتا۔ جو مقتدر ادارے ہیں ان کے آگے بھی درخواست ہے کہ خدا را ملک کے نظام کو خراب نہ کریں اور امن کے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کریں، یہ جو معاہدات کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں پھر وہی بات ہے کہ میرے بھائی آج اگر طاقت اور غرور کے نشے میں آ کے ان لوگوں کے ساتھ جو چاہے کر لو گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے حضور، اللہ کے دربار کے اندر بھی پیش ہونا ہے، وہاں پہ بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔